اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ تحریم کی 6 آیت اور تربیت فرزند کے حوالے سے اسی آیت کے زمرے میں چند نکات آپ ناظرین کی خدمت میں بیان کر رہا تھا. تربیت کی تعریف اور تربیت کے اقسام بیان کرنے کی کوشش کی. آج جو ہے ہم تفصیل کے ساتھ ان اقسام کو بیان کریں گے. تو سب سے پہلے تربیت اعتقادی ہے. والدین کے اوپر فقہی اعتبار سے واجب عینی ہے کہ وہ اپنے فرزند یا متربی کی تربیت کرے اعتقادی حوالے سے. تربیت اعتقادی ہی کسے کہا جاتا ہے؟ تربیت اعتقادی سے مراد یہ ہے کہ وہ تمام واجب عقائد اور وہ تمام مستحب عقائد جن کا سیکھنا جو ہے ضروری ہے ایک انسان کے لیے، وہ تمام عقائد جو ہے والدین اور جو شرعی سرپرست ہیں وہ اپنے فرزند کو جو ہے وہ واجب عقائد سکھائے. اسی طرح اگر ان عقائد کا سیکھنا مستحب ہو تو وہ مستحب ہے کہ وہ اپنے بچوں کو وہ مستحب عقائد سکھائیں. بچوں کے لیے توحید، نبوت، امامت اور معاد اپنے بچوں کو ان چیزوں کی تعلیم دے. اور اس طرح سے صرف زبانی حد تک ان کو یعنی تعلیم دینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس طرح سے جو ہے ان کی تربیت کرے کہ عملی میدان میں بھی وہ خداوند متعال پر ایمان رکھے، نبوت پر ایمان رکھتا ہو، امامت پر وہ ایمان رکھے اور اسی طرح معاد پر وہ ایمان رکھتا ہو. اور عملی میدان میں یہ آشکار اور عیاں ہو کہ وہ واقعاً خداوند متعال پر ایمان رکھتا ہے، وہ واقعاً نبوت کا پر ایمان رکھتا ہے، معاد پر اس کا ایمان پکا ہے. تو یہ ذمہ داری خداوند متعال نے والدین کے اوپر فرض کی ہے، واجب کی ہے کہ تم اپنے بچوں کو جو ہے اعتقادی حوالے سے تربیت کرنا ہے. اب اس کی دلیل کیا ہے؟ مختصراً یہ کہ خود آئے وقایہ ہے کہ جس میں والدین کے لیے یہ بیان کی ہے کہ تم اپنے آپ کو بچانا ہے اور اس کے بعد اہل و عیال کو بھی بچانا ہے. تو وہ عقائد کہ جن کے نہ سکھانے کی وجہ سے نعوذ باللہ اگر فرزند جو ہے جہنم میں جانے کا باعث بن رہا ہو، اور وہ عقائد جن پر ایمان نہ رکھنے کی وجہ سے قیامت کے دن اسے جہنم میں جانے کا یہ سبب بنے، تو ان تمام چیزوں سے، ان تمام اسباب سے اور ان تمام چیزوں سے جو ہے بچے کی حفاظت کرنا واجب ہے، اور ان تمام مقدمات کا فراہم کرنا والدین کے اوپر واجب ہے. اگر والدین یہ مقدمات فراہم نہ کرے، یہ زمینیں فراہم نہ کرے اور نہ کرنے کی وجہ سے خدا نخواستہ جہنم میں جانے کا باعث ہو، تو گویا والدین نے اپنی شرعی ذمہ داری نہیں نبھائی ہے. تو یہ اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تربیت اعتقادی واجب ہے. کبھی کبھار ہم خطرے سے جو ہے مستقیم طور پر دوسرے انسان کو یا ہم خود بچ سکتے ہیں، لیکن کبھی غیر مستقیم طور پر کسی کو بچانا ہے. تو اس آیت میں جو اپنے اہل و عیال کو بچاؤ اور بچانے کا جو حکم ہوا ہے وہ غیر مستقیم طریقے سے ہے، کیونکہ مستقیم طریقے سے ڈائریکٹلی ہم ان کو نہیں بچا سکتے. اپنے حوالے سے تو یہ ہے کہ ہم
واجبات کو انجام دے اور محرمات سے اجتناب کرے۔ اور فرزند کے حوالے سے یہ ہے کہ ہم وہ تمام اقدامات اور وہ مقدمات فراہم کرے کہ ہمارا جو بچہ ہے وہ واجبات پر عمل کرے اور محرمات سے اجتناب کرے۔ صرف اور صرف محرمات سے اجتناب کرنا کافی نہیں ہے۔ اگر کوئی صرف محرمات سے اجتناب کرے لیکن واجبات کو انجام نہ دے تو یہ بھی کافی نہیں ہے۔ بس دو چیزیں ضروری ہے کہ ایک واجبات کو ترک نہ کرنا اور محرمات سے اجتناب کرنا، تو یہ دو چیزیں ہیں۔ تو فرزند کے حوالے سے ہم ان تمام مقدمات کو فراہم کرے کہ جن کی وجہ سے جو ہے فرزند جو ہے جنتی ہوگا، جہنم میں جانے سے وہ بچ جائیں گے۔ اور اگر خدا نخواستہ اگر وہ ہم مقدمات فراہم نہ کر سکے تو فرزند جو ہے نعوذ باللہ کہ وہ جہنم میں جانے کا باعث بنے گا۔ تو خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں کہ پاک پروردگارہ اس مقدس مہینے میں ہمیں معارف ناب اسلامی کو سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس مقدس مہینے میں ہمیں اپنے فرزندوں کی اعتقادی حوالے سے تربیت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد